أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. 7واں پارہ سورہ انعام کے 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو بتلایا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. پروردگار عالم کی وہ ذات ہیں، وہ رب کائنات، وہ رب ذوالجلال، وہ مالک حقیقی، اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہیں اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ دونوں کے دونوں اس کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، نیک ہوں، غلط ہوں، صحیح ہوں، سب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. ایک نیکی لکھنے والا ہے اور ایک گناہ لکھنے والا ہے. ان دونوں کے دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. بندے کے ہر اعمال کو لکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کیا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے اوپر نگہبان بھیجے ہوئے ہیں جو تمہاری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. جیسے ہی تم نیکیاں کرتے ہو تو وہ دونوں کے دونوں فرشتے جو لکھنے پر ہیں، نیکی لکھنے والا نیکی کو لکھ لیتا ہے اور گناہ لکھنے والا گناہ کو لکھ لیتا ہے. ایک بھی عمل ایسا نہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے کے سارے عملوں کو لکھا جاتا ہے. نیکی لکھنے والا فرشتہ کون سا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ کون سا ہے؟ یہ دونوں کے دونوں فرشتے انسان کے ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں. ایک سیدھے کاندھے پر ہے اور ایک الٹے کاندھے پر ہے. جو سیدھے کاندھے پر ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو الٹے کاندھے پر ہے وہ گناہ لکھتا ہے. تو جتنا بھی بھلائی کا کام ہے، نیک کام ہے، اچھا کام ہے،
وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ ہاں، کھانا کھانا ہے یا کسی سے کوئی لین دین کرنا ہے یا اسی طریقے سے کسی سے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، ہمیشہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے دوستوں کو دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے۔ وہ چیز الگ ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی زخم ہے، سیدھا ہاتھ چل نہیں سکتا، تب الٹے ہاتھ کی گنجائش ہے۔ اب استنجا کرنا ہے تو اس میں الٹا ہاتھ بڑھانا ہے، وہاں سیدھا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ تو جتنی میں نے بتایا، جتنی اچھائی کی جگہ ہے، جتنی نیک چیزیں ہیں، جتنی اچھی چیزیں ہیں، ان کو سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے ایک مثال دی استنجا کرنا ہے، تو اس کو ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں کریں گے، اس کو الٹے ہاتھ سے کریں گے۔ اسی طریقے سے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو سیدھے قدم کو بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیک جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، بھلائی کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور جب ہم بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں تو وہاں الٹے قدم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے۔ تو جتنی بھی بھلائی کی جگہ ہیں، نیک جگہ ہیں، نیک کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ سب سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے پاؤں سے ہوں گے۔ اور جو غلط جگہیں ہیں، گندی جگہیں ہیں، جس کے بیت الخلاء ہے، تو وہاں الٹے پاؤں سے جانا ہے اور الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، استنجا وغیرہ۔ اب جب ہم مسجد کے اندر آئے تو ہم نے سیدھا قدم بڑھایا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہم پہلے الٹا قدم بڑھائیں گے، کیونکہ سیدھا مسجد کے اندر رہے، الٹا باہر نکل جائے، پھر ہم سیدھے کو بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تو ہم پہلے سیدھا قدم باہر لائیں گے، الٹا قدم اسی میں رہے گا، جانے کے وقت الٹا قدم ہوگا، الٹا پیر ہوگا، اور آنے کے وقت سیدھا پیر ہوگا۔ جب ہم اس کے اندر جائیں گے تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں گے، اور جب اس سے واپس نکلیں گے تو سیدھا پاؤں رکھیں گے، اور مسجد کے اندر جب ہم اندر جائیں گے تو سیدھا پاؤں ہوگا، اور جب واپس ہوں گے تو اس میں الٹا پاؤں ہوگا۔ تو بتلا رہا تھا میں کہ ایک سیدھے کاندھے پر ہے اور ایک الٹے کاندھے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے دونوں فرشتوں کو نگہبان بنا کر رکھا ہے کہ جاؤ اور میرے ہر بندے کے ہر عمل کو لکھ لینا، اور ان اعمال کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو دکھلائے گا کہ دیکھو تم نے یہ عمل کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں، سب لکھے ہوئے ہیں۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگہبان کو، تمہارے اوپر نگہبان اس نے بھیج دیے ہیں، وہ تمہاری نگہبانی کرتے ہیں، کب تم گناہ کرتے ہو، کب تم نیکیاں کرتے ہو، سب ان کی نظر میں ہے، سب انہوں نے لکھ لیا۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بھی عمل ان سے رہنے والا نہیں، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ تمہاری لکھی ہوئی ہے، ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل قیامت کے دن سب تمہارے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی نیکیاں ہیں وہ بھی تمہارے سامنے ہوں، اور ذرہ برابر بھی گناہ ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہوں، سب لکھا ہوا ہے، سب لکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا پروردگار عالم نے وہ دونوں کے دونوں فرشتے جو کہ نگہبان ہیں،
ہر عمل کو لکھنے والے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، جب تم میں سے کسی کو موت پہنچ جاتی ہے، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو روح نکالنے پر فرشتے کو مقرر کیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے، جو ٹائم بتلا دیا ہے، بس اسی وقت روح کو نکالنا ہے۔ تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ جب حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تمہارے موت کا وقت آ جاتا ہے، جب تم کو موت پہنچ جاتی ہے، وہ وقت مکمل ہو جاتا ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی کے لیے دیا تھا، اور اب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے، تفوتوا رسلنا وهم لا يفرطون، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتے، ایسی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ایسی ذمہ داری نبھاتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کسی کی چیخ پکار کو نہیں سنتے، کسی کے رونے دھونے کو نہیں سنتے۔ گھر میں سارے کے سارے افراد موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے، بھائی بہن بھی موجود ہیں، ماں باپ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں، بیوی بلک بلک کر رو رہی ہیں، بچے چیخ پکار کر رہے ہیں، ادھر اماں جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر باپ بھی روتے روتے ہچکیاں لے رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے رونے کو نہیں دیکھتے، کسی کی چیخ پکار کو نہیں دیکھتے، کسی کے بلبلانے کو نہیں دیکھتے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے رونے پیٹنے کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ سارا کا سارا گھر رونے میں لگا ہوا ہے، سارے کے سارے گھر کے سامنے عجیب کیفیت موجود ہے، ہر ایک دعاؤں میں لگا ہوا ہے، اللہ سے فریادوں میں لگا ہوا ہے، پروردگار عالم اس کو صحیح فرما۔ ادھر اس کا آخری وقت آ گیا، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ چیخ پکار کو دیکھتے ہیں، اگر دل میں رحم آ جاتا ہے تو خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور فرشتہ کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے رونے والے روتے رہتے ہیں، چیخ پکار کرنے والے چیخ پکار کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے کہ لاؤ اب یہ اتنا رو رہے ہیں لاؤ چھوڑ دیں رحم آ جائے، فرمایا نہیں، خدا کی نافرمانی ہو جائے گی۔ انسان ایسا ناشکرا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، ایک انسان اور ایک جنات، یہ دونوں اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ درند پرند چرند، آسمانوں پر اڑنے والے ہوں، جنگلات میں رہنے والے ہوں، زمین پر رہنے والے ہوں، سمندر میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ
الحق، جب ہمارے گھر کے اندر کسی کا بھی آخری وقت آ جائے، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، یا ہماری بیوی ہو، یا ہماری ماں ہو، یا ہماری بہن بیٹی ہو، جب اس کا آخری وقت آ جائے تو اس وقت ہم رونا دھونا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے سال میں کلمے کو پڑھیں، کیونکہ جب وہ کلمہ ہمارا سنے تو اس کی زبان پر بھی کلمہ آ جائے، جب اس کی زبان پر کلمہ آئے گا تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لی، رونے سے کیا ہے؟ اب تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کریں، لیکن جب تک اس کی روح نہیں نکلی ہے وہ تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، کربٹیں بدل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اٹھ رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے۔ ہاں، کسی کا حال یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، کسی طریقے سے اس کو چین نہیں ملتا، تو ہم اس کی بے چینی کو دیکھ کر، اس کے آخری وقت کو دیکھ کر، اس کے نزاع کے عالم کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، رونا دھونا نہ کرے، اس سے اس کو اور تکلیف ہوگی، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کلمے کا ورد کریں، اس سے بھی نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، کیوں وہ آخری وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کلمے کا انکار کرنے لگے، اس لیے فرمایا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھیں۔ اور اگر ہم کو سورہ یاسین یاد ہے، اگر ہم کو سورہ یاسین یاد ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، سکون ملتا ہے، اللہ یا تو اس کو صحیح کر دے گا اگر اس کا وقت نہیں آیا ہے، اور اگر وقت آیا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے گی۔ رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے فرشتے ہیں، وہ کسی کے رونے دھونے کے نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کے حکم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اسرائیل جاؤ اور اس کی روح قبض کر لو، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں ہوتی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان سب کا مالک ہے، سچا ہے، سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ أَلَا لَهُمْ لَهُ الْحُكْمُ، اللہ نے فرمایا سن لو، حکم صرف رب کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے، جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے ایک ایک چیز کا پروردگار عالم حساب لے لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا